أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا ومرشدنا محمد وعلى آل سيدنا ومرشدنا محمد وبارک وسلم۔ آٹھواں پارہ، اس کے اہم نکات۔ آٹھویں پارے میں سورہ الانعام کا بقیہ حصہ ہے، اور پھر سورہ اعراف آگے یہاں سے شروع ہو رہی ہے۔ اب یہاں سب سے اہم نقطہ سورہ الانعام کے حوالے سے یہاں ضد اور ہٹ درمی کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے، اور خاص طور پر یہ کہ مشرکین کی فرمائشی معجزات کا ذکر ہو رہا ہے، اور یہ بتایا جا رہا ہے اگر فرشتے بھی نازل کر دیے جائیں، آسمان سے فرشتوں کو بھی اتار دیا جائے، اور وہ مردوں سے کلام بھی کریں، ان کے سامنے کتاب بھی آ جائے، ملائکہ بھی آ جائے، مردوں کو بھی زندہ کر دیا جائے مشرکین کے سامنے، مگر جو ضد کرنے والا ہے، جو ہٹ درمی کرنے والا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وہ ایمان نہیں لائے گا، کیونکہ جس میں ضد آ گئی ہے، ہٹ درمی آ گئی ہے، تو ایمان وہاں کہاں؟ ایمان نہیں آ سکتا۔ اچھا یاد رکھیں، اللہ کسی کو گمراہ نہیں کرنا چاہتا۔ اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ گمراہ کرنا چاہتے تو پھر کیا انبیاء کو بھیجتے، کتابوں کو نازل کرتے؟ گمراہی نہیں، یہ بندہ ہے جو اپنی ضد اور ہٹ درمی کی بنیاد پر گمراہی کو چنتا ہے، وہ راستہ جو اسے بہکا رہا ہوتا ہے وہ اس پر سفر کرنا شروع کرتا ہے۔ اور اس میں بعض دفعہ جو ہماری ضد ہوتی ہے نا، جسے ہم وہ انا کا نام دے دیتے، وہ ہوتی اصل میں ضد ہے۔ جب اس پر اڑ جائے، جو بندہ اڑ جائے، غلطی کو نہ تسلیم کرے، نہ مانے، تو وہ پھر کسی کام کا نہیں رہتا۔ اس کا یہاں پر ذکر ہے۔ پھر اس کے بعد حلال اور حرام کے حوالے سے یہاں پر احکامات ہیں، جانوروں کے ذبیحہ کے حوالے سے، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام پر صرف ذبح کرنا ہے، اور اللہ کے نام سے ہٹ کر اگر کسی نے ذبح کیا تو وہ حرام کیسے ہو جائیں گے، اس کا یہاں پر۔ اچھا اس بارے میں خاص باتیں جس کا یہاں پر تذکرہ ہے وہ سمجھنے والی ہیں۔ سب سے پہلے شرک سے ایوائڈ کرنا ہے، اس کی یہاں پر نفی کی بات ہے۔ پھر فوراً بات کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صرف عبادت کرنی ہے، اور اللہ کی بندگی کے حوالے سے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنے کے ساتھ فوراً بعد حقوق اللہ کے فوراً بعد حقوق العباد شروع ہو جاتے ہیں۔ وہ کیا؟ وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کیجیے۔ اچھا پھر یہ رشتہ دار اور دیگر ان کا ذکر یہاں پر کر کے، اور بڑے خوبصورت انداز میں جو انسانی رشتے ہیں ان کی اقدار کے حوالے سے بات کی گئی، ان کی قدر کرنے کے حوالے سے بات کی گئی ہے، ان رشتوں کو نبھانے کے حوالے سے بات کی گئی ہے۔ تو اس کے ساتھ ایک اور پہلو کی طرف اشارہ کیا گیا، ناپ تول کی کمی، اس کا یہاں تذکرہ ہمیں ملتا ہے۔ پھر اسی طرح یتیم کے مال کی حفاظت کے حوالے سے معاملات، ان کا یہاں پر ہمیں ذکر ملتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد کی پاسداری کتنی اہم ہے، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی بندگی کے ساتھ اللہ کی عبادت کا ذکر جہاں کیا، شرک نہ کرنے کی بات کی، مان بعد والدین کا تذکرہ چھیڑ دیا۔ ایک والدین کی قدر، اس حوالے سے ان کے ساتھ ہمارا کس طرح کا تعلق رشتہ ہونا چاہیے زندگی میں، اور ان کے دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی، اس کی طرف اشارت یہاں ہمیں ملتی ہے۔ پھر اس کے بعد سورہ اعراف شروع ہو جاتی ہے۔ اعراف یہ جنت اور دوزخ کے درمیانی جگہ کو اعراف کہتے ہیں۔ جنت اور دوزخ کے درمیان جو جگہ ہے وہ اعراف کہلاتی ہے، تو وہاں اہل اعراف کا ذکر یہاں پر آئے گا۔ اور سورہ اعراف کی ابتدا اگر ہم اس کا مطالعہ کریں تو یہاں تخلیق آدم علیہ السلام کا ذکر ہے، اور اس کے ساتھ ہی ابلیس کا ذکر ہے، اور بڑے خوبصورت انداز میں یہاں پر آدم علیہ السلام کی تخلیق اور شیطان کے سجدہ نہ کرنے کے حوالے سے اس گفتگو کو یہاں بیان کیا گیا۔ اچھا اس کا ذکر قرآن مجید کے دیگر مقامات پر بھی ہے، لیکن وہ یہاں کا آپ مطالعہ کریں گے تو یہاں کئی نئے نکات ہمارے سامنے آتے ہیں۔ پھر اعراف والوں کا اس کے بعد ذکر کیا گیا ہے، ان کی کیفیات، کس طرح سے نیکیاں اور بدیاں جن کی برابر ہو جائیں گی وہ درمیان میں کیسے آ جائیں گے۔ پھر وہاں سے
کس طرح سے ان کا پھر احادیث میں اس کی تفصیلات کو بیان کیا گیا، یعنی بنیادی تذکرہ قرآن مجید کے اس مقام پر اعراف کا ہمیں یہاں پر ملتا ہے۔ پھر اس کے بعد انبیاء کرام کے قصص کو بیان کیا گیا، اور وہاں ایک بڑا دلچسپ نقطہ آپ کو ملے گا کہ ان کے معاملات کے حوالے سے جو سب سے زیادہ چیزیں ہیں وہ حقوق العباد کی پاسداری نہ کرنا، اس کی طرف ان کے معاملات کا ذکر کیا گیا۔ یہاں پر جناب نوح علیہ الصلوۃ والسلام ان کا ذکر ہے، جناب ہود علیہ الصلوۃ والسلام ان کا ذکر ہے، جناب صالح علیہ الصلوۃ والسلام آپ کو ان کا ذکر ملے گا، جناب لوط علیہ الصلوۃ والسلام ان کا یہاں پر تذکرہ ہمیں ملتا ہے، سیدنا شعیب علیہ الصلوۃ والسلام ان کا اور ان کی قوم کے واقعات ان کا یہاں پر ہمیں ملتا ہے ذکر، اور قوموں کی سرکشی کے احوال کہ جب قومیں سرکش ہو جائیں، باغی ہو جائیں اور خدا کے احکامات کی نافرمان ہو جائیں تو پھر ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے، اور ان پر اترنے والے عذابوں کا ذکر ہمیں یہاں ملتا ہے تاکہ درس عبرت ملے اور امت محمدیہ علی صاحبہا ان گناہوں سے بچنے کی کوشش کرے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔